اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان عمرہ فیما افنا، میرے بندے میں نے تجھ کو 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی تجھ کو زندگی دی تھی، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ تو نے اپنا جیون کہاں گزارا؟ تیری 60 سال کی زندگی کہاں گزری؟ تو حساب دے۔ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، میرے بندے تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ جو 20 سال سے لے کر کے 40 سال کا دور تھا، جو طاقت کا دور تھا، جو انرجی کا دور تھا، میرے بندے تو نے جوانی کے دور کو کہاں گزارا؟ اور تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ، تو نے مال کہاں سے کمایا؟ بزنس کر کے کمایا، نوکری کر کے کمایا، مزدوری کر کے کمایا، جوا کے ذریعے کمایا، سٹے کے ذریعے کمایا، ڈریم 11 کے اوپر تو نے گیم کھیل کے کمایا، تو نے کس طریقے سے پیسہ کمایا؟ تو اپنی کمائی کا حساب دے۔ اور چوتھا سوال وفیما انفقہ، تو نے مال کہاں خرچ کیا؟ اور پانچواں سوال وماذا عمل فیما علما، تو نے جو علم حاصل کیا، تو نے قرآن و سنت کے بارے میں جو سنا، جو جانا، جلسوں میں گیا، تقریروں میں گیا، خطبہ جمعہ میں سنا، تو نے جو بھی علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا؟ تجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، 5 سوال ہیں یہ قیامت کے دن۔ یہ آپ کے سیمانچل کے رہنے والے ایک بڑے ہی کامن اور بڑے ہی عام آدمی جس کے پاس کوئی پڑھائی لکھائی بھی نہیں ہے، کوئی ڈگری بھی نہیں ہے، اس کو بھی اس سوال کا جواب دینا ہے۔ اور دلی اور ممبئی جیسے بڑے بڑے شہروں میں رہنے والا اور پڑھا لکھا اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھا ہوا انسان، اس کو بھی ان 5 سوالوں کا جواب دینا ہے۔ کسی کی گردن قیامت کے دن بچ نہیں سکتی ان 5 سوال کا جواب دیا۔ اور اس میں جو 5واں سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَا، تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا؟ یہ سیمانچل کے لوگوں کو اس سوال کا جواب زیادہ دینا پڑے گا۔ اکتوبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آدھا کے قریب ختم بھی ہو چکا ہے، نومبر باقی ہے، دسمبر باقی ہے۔ میں تو بنارس میں رہنے والا، ملازمت کے ساتھ، نوکری کے ساتھ جڑا ہوا انسان ہوں، لیکن ہمارے جو بنگلہ وقت آتے میں ان سے پوچھتا ہوں، بتاتے ہیں مولانا ایک دن بھی ہماری ڈائری خالی نہیں ہے۔ اکتوبر کے پورے مہینے میں ان کے پروگرام، نومبر کے پورے مہینے میں ان کے پروگرام، دسمبر کے پورے مہینے میں ان کے پروگرام۔ پوچھو کہاں پروگرام ہو رہے ہیں؟ کہیں گے سیمانچل میں، کشن گنج میں پروگرام ہو رہے ہیں، ارریا میں پروگرام ہو رہے ہیں، فارویس گنج میں پروگرام ہو رہے ہیں، پورنیہ میں پروگرام ہو رہے ہیں، کٹیہار میں پروگرام ہو رہے ہیں۔ آپ کے اسی سیمانچل کے چھیتر میں 3 مہینے کنٹینیو پروگرام کے باوجود آج حالات یہ ہیں۔ آپ کے گاؤں میں آیا، دلاور بھائی نے مجھ کو بتایا مولانا جب آپ تقریر کیجئے گا ذرا اس پر بھی بولیے گا کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ذرا اس پر بھی تقریر کیجئے گا نوجوان چرس اور گانجا کے نشے میں گرفتار ہے، ذرا اس پر بھی بولیے گا لڑکیاں پردہ نہیں کرتی ہیں، بے حیائی، بے پردگی اور زناکاری اور بدکاری بڑی تیزی سے سماج میں پھیل رہی ہے۔ سال کے 4 مہینے کنٹینیو پروگرام کے باوجود اور انڈیا کے کونے کونے سے علماء اور مقررین کو بلانے کے باوجود اگر سیمانچل کے ان چھوٹے چھوٹے گاؤں میں اگر نشہ پایا جا رہا ہے، اگر زنا پایا جا رہا ہے، اگر سود اور سٹا اور لاٹری پائی جا رہی ہے، میرے پیارے ساتھیوں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اپنے جلسوں کے اوپر، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اپنے پروگراموں کے اوپر، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج اتنا بڑا خرچ کرنے کے بعد اور اتنے پروگرام کرنے کے بعد سماج آج کہاں جا رہا ہے؟ آج کیوں دن بدن برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور دن بدن کیوں نیکیاں گھٹتی چلی جا رہی ہیں؟ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَا، تو نے جو علم حاصل کیا، تو نے کوئی تقریر نہیں چھوڑی۔ یہ یوٹیوب چینل والے، یہ ظاہر ہے ان کے چینل پر یہ تقریریں جا رہی ہیں، لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ ویو مل رہے ہیں، یہ کون دیکھ رہا ہے؟ یہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی تقریریں سننے والوں کی بھی کمی نہیں ہے،
تقریر بیان کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، علم بیان ہو رہا ہے، علم عام ہو رہا ہے، اگر کمی ہے میرے بھائیوں تو اس کے اوپر عمل کی کمی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان جلسوں میں آنے کے باوجود اگر آپ بے نمازی کے بے نمازی رہ گئے، اگر گاجا اور چرس پینے والا اگر اپنے گاجا اور چرس کو نہ چھوڑ سکا، شراب پینے والا اگر اپنے شراب کو نہ چھوڑ سکا، پردہ نہ کرنے والی لڑکی بے پردہ ہی رہ گئی، زناکاری اور بدکاری میں جو نوجوان ملوث ہے وہ اپنے غلط کام سے باز نہ آیا، میرے پیارے نوجوان بھائی اور بہنوں، کل قیامت کے دن اس سوال کا تم کیا جواب دو گے؟ ذرا مجھے بتا دو۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اللہ پوچھے گا میرے بندے تو جلسوں میں جایا کرتا تھا، تو نے مولانا عبدالغفار کا کوئی جلسہ نہ چھوڑا، تو نے بنگلہ مقررین کا کوئی پروگرام نہ چھوڑا، تو نے اردو کی تقریریں بھی سنی، تو نے بنگلہ کی تقریریں بھی سنی، تیرے موبائل کا یوٹیوب کی ہسٹری بتا رہی ہے تو نے بہت ساری تقریریں سنی۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا؟ اس سوال کا جواب ہم کیا دیں گے میرے بھائی؟ نوجوانی یہ میرے ساتھیوں بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ بات یاد رکھو، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے انسان اس کی اتنی زیادہ قدر کرتا ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، 10-12 ہزار روپے کا موبائل ہوتا ہے، انسان کہیں بھی رکھ لیتا ہے، اور 50-60 ہزار روپے کا آئی فون ہوتا ہے نا تو اس کو بہت سنبھال کے رکھتا ہے۔ ابھی میری وائف کے پاس آئی فون ہے، میں نہیں یوز کرتا، میں سفر میں رہتا ہوں۔ ایک بار بہار کے ہی ایک سفر میں ٹرین میں میرا موبائل چوری ہو گیا، میں نے تب سے کان پکڑ لیے، میں مہنگا موبائل میں نہیں استعمال کروں گا، نارمل موبائل استعمال کرتا ہوں 10-12 ہزار کا۔ وائف کے پاس ہمارے آئی فون ہے، ان کو شوق تھا، میں نے دلا دیا۔ اس کا چارجر کام کرنا بند کر دیتا ہے موبائل کا، آئی فون کا۔ اب وہ آئی فون کے سروس سینٹر میں گیا، میں نے کہا صاحب چارجر خراب ہو گیا ہے، ابھی میرا موبائل وارنٹی میں ہے، آپ دے دیجیے مجھ کو دوسرا چارجر۔ انہوں نے کہا نہیں صاحب ابھی تو چارجر یہ بنگلور سے آئے گا، آپ کو 1 ہفتہ رکنا پڑے گا۔ 1 ہفتہ آج کے دور میں موبائل کون سوئچ آف کر کے رکھے گا؟ میں مارکیٹ میں گیا، میں نے سوچا دوسرا چارجر لے لوں۔ آئی فون کا اوریجنل چارجر صرف اس کا جو ایڈاپٹر آتا ہے وہ 1500-1600 روپے کا ہے، اس کا جو وائر آتا ہے وہ 1500-1600 روپے کا، یعنی پورا چارجر اگر آپ اوریجنل چارجر لیں گے 3000 کا چارجر ملے گا۔ میں نے گھر آ کے اپنی وائف سے کہا کہ اور لو آئی فون، چارجر خراب ہو گیا، اب چلو 3000 روپیہ خرچ کر کے نیا چارجر تم کو دلاؤں۔ لوکل چارجر بھی آپ لینے جائیں گے آئی فون کا 500-600 روپے سے کم کا نہیں ملے گا، جبکہ دوسرے موبائل کا آپ کو 100 روپے میں 150 روپے میں آسانی سے مل جائے۔ تو جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کا مینٹیننس بھی اتنا قیمتی ہوتا ہے۔ جوانی قیمتی ہے تو جوانی کا مینٹیننس بھی قیمتی ہے میرے بھائی۔ بوڑھا انسان ہے، اس کے سامنے سے کوئی خوبصورت لڑکی گزری، اس کو اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرنا مشکل نہیں ہے، وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی عمر نکل چکی ہے، اس کے جذبات ٹھنڈے پڑ چکے ہیں۔ لیکن آپ نوجوان ہیں، 20 سال 22 سال 25 سال آپ کی عمر ہے، آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں اور آپ کے سامنے سے کوئی بے پردہ لڑکی گھوم رہی ہے، تو پھر آپ کو اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرنے کے لیے اپنے دل کو اللہ کے ڈر سے آباد کرنا پڑے گا۔ بوڑھا انسان ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آ رہی ہے، جلدی سے نیند کھل جاتی ہے، بستر چھوڑتا ہے، وضو کرتا ہے، مسجد میں آ جاتا ہے۔ وہیں پر ایک نوجوان جو رات کو 2-2 بجے تک 3-3 بجے تک موبائل میں لگا ہوا تھا، وہ فجر کے ٹائم اس کو اپنی نیند کو قربان کر کے مسجد میں آنا بہت مشکل کام ہے، مگر میرے پیارے ساتھیوں اسی مشکل کام کی اللہ تعالیٰ کیا بڑی ویلو ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، لوگ گرمی سے بے حال ہوں گے، لوگ دھوپ سے بے حال ہوں گے، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ گرمی کے اس عالم میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، 7 ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ تو کون 7 خوش نصیب ہوں گے؟ اس میں ایک انسان وہ بھی ہوگا، فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہو۔
جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، جس نے نمازوں کی پابندی کی ہو، جس نے اللہ کی عبادت کی پابندی کی ہو، اس نوجوان کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ کوئی بات نہیں، پیچھے وہ بیلون وغیرہ لگے ہوئے ہیں، وہی پھوٹ گئے ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑیے۔ تو میرے بھائیوں، جوان انسان کا عبادت میں اپنے آپ کو لگانا یہ آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے، اور اس مشکل کام کو کرنے کا ثواب کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں۔ آج ہمارا نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ آج مسجدوں میں جا کر کے آپ دیکھ لیں، جلسہ ہو رہا ہے، پروگرام ہو رہا ہے، فجر کی نماز میں آپ اسی علاقے کی مسجد میں جا کر کے دیکھ لیں، آپ کو بہت کم نوجوان ملیں گے جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ابھی میرے پاس ایک لڑکے کا فون آیا، جھارکھنڈ کا رہنے والا لڑکا، میڈیکل کی تیاری کر رہا ہے کوٹا کے اندر۔ ہم جانتے ہیں کوٹا، بس کیجیے، اب تھوڑا شانتی بنائے رکھیے نا، ڈسٹرب مت کیجیے۔ کوٹا راجستھان کا ایک بڑا مشہور شہر ہے، میڈیکل کی تیاری ہوتی ہے وہاں، پورے انڈیا سے لڑکے لڑکیاں وہاں جا کے میڈیکل کی تیاری کرتے ہیں۔ میرے پاس فون آیا، لڑکا رہنے والا کہاں کا ہے؟ جھارکھنڈ کا، پاکڑ کا۔ کل شام کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، میں الہ آباد میں تھا، بنارس سے 100 کلومیٹر دور، اس کا فون آیا میرے پاس۔ اس نے کہا مولانا صاحب ایک بات آپ سے کہنی ہے۔ میں نے کہا بتائیے کیا بات ہے؟ اس نے کہا مولانا صاحب میں کوٹا میں میڈیکل کی تیاری کرنے آیا ہوں، میں نے 6 مہینہ پہلے ایک لڑکی کو دیکھا، وہ لڑکی سر سے پیر تک نقاب میں رہ کر کے میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، میں بہت خوش ہوا۔ چلو اس بے حیائی کے دور میں ہماری کوئی مسلمان بہن ہے جو پردے کے اندر رہ کر کے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہی ہے، میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ مولانا صاحب اسی لڑکی کو 6 مہینہ پہلے میں نے مکمل نقاب میں اور پردے میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے اور کوچنگ کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور اب جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ لڑکا مجھ سے فون پر کہتا ہے مولانا میں یہ بات اس جذبے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، میں روتے ہوئے یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں مولانا صاحب کہ وہ لڑکی جو 6 مہینہ پہلے اس کوٹا شہر کے اندر مکمل پردے میں آئی تھی، آج وہ لڑکی اپنے پردے کو اتار کر کے، اپنے نقاب کو اتار کر کے، شلوار اور قمیض پہنے ہوئے اور سر پہ دوپٹہ بھی ہے، یعنی معلوم ہو رہا ہے کہ مسلمان ہے، اور وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ان کے ساتھ گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، ان کے ساتھ ہوٹلوں میں راتیں بھی گزار رہی ہے، ان کے ساتھ بدکاریاں بھی کر رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کے مولانا صاحب میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، کس طریقے سے جو گھر سے جو لڑکی نقاب میں نکلی تھی اور یہاں آنے کے بعد بھی جو نقاب میں رہا کرتی تھی، کتنی خوبصورتی کے ساتھ آج اس لڑکی کو اتنا بے حیا اور بے غیرت بنا دیا گیا کہ وہ مشرکوں کے ساتھ، وہ اللہ کو نہ ماننے والوں کے ساتھ، وہ بتوں کے آگے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، وہ شرمگاہ کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ رنگ رلیاں بنا رہی ہے۔ مولانا صاحب ہماری غیرت کہاں مر گئی؟ وہ نوجوان رو رہا ہے اور فون پر مجھ کو یہ معاملہ بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ میں نے کہا میرے بھائی جو بات تم مجھے بتا رہے ہو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم نے ایک مثال دیکھی ہے، اس طریقے کی سینکڑوں مثالیں ہر شہر میں آج موجود ہیں۔ کوئی مسلمانوں کی بستی اور مسلمانوں کا علاقہ خالی نہیں ہے جہاں یہ وبا اور یہ جراثیم جہاں نہ پہنچ چکے ہوں۔ کل تک دلی سے خبریں آتی تھی، ممبئی سے، کلکتہ سے خبریں آتی تھی، مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، کافر ہو گئی، مرتد ہو گئی۔ اب کٹیہار سے بھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، اب پورنیہ اور کشن گنج سے بھی اعلیٰ پر واقعات ملنے لگے، اب بنارس اور مئو سے بھی واقعات ملنے لگے، اب چھوٹے چھوٹے شہروں سے بھی یہ واقعات ملنے لگے۔ آج مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ باقاعدہ مرتد ہو رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ رہی ہیں اور ان کے مذہب میں داخل ہو رہی ہیں۔
میرے پیارے بھائیو، اسلامی تاریخ میں ایسا دور کبھی نہیں دیکھا گیا. اسلام اتنا حقیر تو کبھی نہ تھا، ایمان اتنا سستا تو کبھی نہ تھا کہ کسی کے آئی لو یو بول دینے پر ایک لڑکی اپنے ایمان کو قربان کر دے، کسی کے محبت کے دو میٹھے بول سن کر کے ایک لڑکی اپنے اسلام کو چھوڑ دے. یہ دور آج ہم بد نصیبوں کو دیکھنا پڑ رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں، ہم نے تو تاریخ میں پڑھا تھا جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فوجیوں کے ساتھ جب یہودیوں کا مقابلہ کر رہے تھے، جب بیت المقدس کو یہودیوں کے قبضے سے اور صلیبیوں کے قبضے سے وہ چھڑا رہے تھے، تو ایک ایسا دور بھی آیا تھا کہ یہودیوں نے اپنی لڑکیوں کو بھیجا تھا اور ان لڑکیوں نے مسلمان فوجیوں کو باقاعدہ آفر کیا تھا، اپنے کپڑے کو اتار کر کے اپنے جسم کو برہنہ کر کے ان مسلمان فوجیوں کا ایمان خریدنے کی کوشش کی تھی. مگر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ فوجی ان لڑکیوں کے برہنہ جسم کو دیکھنے کے باوجود نہیں پگھلے. انہوں نے کہا نہیں اے یہودی عورتوں، ہم تمہارے دامے فریب میں پھنسنے والے نہیں ہیں، ہم تمہارے جال میں پھنسنے والے نہیں ہیں، ہم تمہارے چکر میں آنے والے نہیں ہیں. ہم اللہ کے لیے اور ہم اسلام کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. اور جب تک انہوں نے بیت المقدس کو یہودیوں کے اور صلیبیوں کے قبضے سے رہا نہ کر لیا، تب تک انہیں چین کی نیند نہ آئی. ہم نے تو وہ دور دیکھا تھا میرے بھائی. ہماری تاریخ تو ایسی رہی ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جوان بیٹے کے سامنے اور اپنے شوہر کے سامنے جب ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور ابو جہل نے دھمکی دی کہ اے سمیہ کوئی جوان عورت نہیں ہے، 50-55 سال کی بوڑھی عورت ہے. ابو جہل کہتا ہے سمیہ، اگر تو نے محمد کا دین نہیں چھوڑا، تو نے اسلام نہیں چھوڑا، ہم تیرے جوان بیٹے کے سامنے تجھے برہنہ کر دیں گے، تجھے ننگا کر دیں گے، تیرے بدن کے کپڑے چھین لیں گے. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھیں، عورت تھیں، ایک ماں بھی تھی. ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کے شرم کی اور غیرت کی بات کیا ہوگی، اس کے جوان بیٹے کے سامنے ماں کو ننگا کر دیا جائے. مگر سمیہ، تیرے ایمان کا کیا کہنا، تیری استقامت کا کیا کہنا، تیرے دین کا کیا کہنا. سمیہ نے اپنے جوان بیٹے کے سامنے ننگا ہو جانا گوارا کر لیا. میرے پیارے ساتھیوں، مگر سمیہ نے ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا، اسلام سے کمپرومائز نہیں کیا. چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، سمیہ کے بدن سے کپڑے اتار لیے گئے، سمیہ کو ننگا کر دیا گیا. جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو ننگا کر دیا گیا. بیٹے نے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا، ماں بیچاری آنکھیں بند کر کے اس ذلت کو سہ رہی ہے. اور اس پر بھی ابو جہل نے بس نہ کیا اور برچھی اٹھا کر کے اس نے برہنہ کرنے کے بعد حضرت سمیہ کی شرمگاہ کے اوپر برچھی مار کر کے ان کو شہید کر دیا. او لوگوں، اسلام کی راہ میں پہلا خون بہانے والی اگر کوئی خاتون ہے، جاؤ میں آپ کی جنرل نالج میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ اسلام کے لیے پہلی شہادت حاصل کرنے والی اگر کوئی خاتون ہے، ان کا نام حضرت سمیہ بنت خیاط ہے، جو عمار کی ماں ہے، جو یاسر کی بیوی ہے. وہ لوگوں، ہم نے تو وہ اتہاس دیکھا تھا، ہم نے تو وہ تاریخ دیکھی تھی. آج ہم تاریخ کے کون سے دور میں آ گئے کہ آج مسلمان لڑکی اپنے ایمان کو چھوڑ کر کے ایک مشرک کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے، اسلام کو چھوڑ رہی ہے، ایمان کو چھوڑ رہی ہے، دین کو چھوڑ رہی ہے. کیا ہمیں نہیں معلوم؟ اسلام سے بڑی میرے بھائیوں کوئی نعمت نہیں ہے، اسلام سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. ہم فقیروں کے پاس دنیا میں کچھ نہ ہو، رہنے کو ڈھنگ کا مکان نہ ہو، کھانے کو ڈھنگ کا کھانا نہ ہو، پینے کو پانی نہ ہو، رہنے کو چھت نہ ہو، اگر ہمارے پاس ایمان ہے، کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کیا لے کے آئے. اللہ پوچھے گا میرے بندے، تو دنیا میں تو بڑی غربت کے ساتھ رہا کرتا تھا، ایک جھونپڑی میں ایک جھگی میں رہا کرتا تھا، تیرے پاس زیادہ دولت بھی نہ تھی، تیرے گھر میں اچھے کھانے بھی نہ بنا کرتے تھے، تو نے بڑی پریشانیوں کی زندگی گزاری ہے. بندہ کہے گا اے اللہ، میں نے ساری پریشانی تو اٹھا لی، تیری توحید کو کبھی نہ کھویا، اے اللہ تیرے دین کو کبھی نہ کھویا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ پر اے اللہ میں عمل کرتا رہا، اے اللہ میں نے مرتے دم تک اسلام کی
حفاظت کی اور اسلام کو لے کر کے آج میں آیا ہوں. اے اللہ میں نے دنیا میں کبھی شرک نہ کیا, کبھی کفر نہ کیا. جب وہ بندہ ایمان کو لے کر کے جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا, اور ایک دوسرا انسان آئے گا جو بہت دولت لے کر کے اور بہت پیسہ لے کر کے آئے گا, زمین بھر کے سونا لے کر کے آئے گا. اللہ پوچھے گا کیا تو ایمان لے کر کے آیا؟ بندہ کہے گا اللہ میرے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے, میں اسلام نہیں لایا, میں کافر ہو گیا, میں مشرک ہو گیا, میں مرتد ہو گیا. اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار, جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے, جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے, فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا, وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائیں ان کا زمین بھر کے سونا بھی اللہ کے قبول نہیں کیا جائے گا. آج کے نوجوان کو تو معلوم ہی نہیں ہے اسلام کس کو کہتے ہیں, توحید کس کو کہتے ہیں. کرسمس آتا ہے یہ بیچارہ سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو بھائی چارہ دکھانے کے لیے یہ لکھتا ہے میری کرسمس. کوئی غیر مسلم کا تہوار آتا ہے یہ شبھ کامنائیں دیتا ہے, یہ شرک اور کفر کے کاموں پر مبارکباد دیتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, شرابی شراب پیتا ہے غلط کام کرتا ہے, زناکار زنا کرتا ہے غلط کام کرتا ہے, نشہ کرنے والا نشہ کرتا ہے غلط کام کرتا ہے, چوری کرنے والا چوری کرتا ہے غلط کام کرتا ہے, مگر شرک سے بڑا کوئی پاپ نہیں ہے, شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ کی دھرتی پر رہ کر, اللہ کا دیا ہوا کھا کر, اللہ کی آکسیجن میں سانس لے کر, اللہ کی زمین میں رہ کر کے انسان جب اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے یہ اتنا بڑا پاپ ہے, اللہ اس پاپ کو کبھی معاف نہیں کرے. وہ اللہ جو غفور الرحیم ہے, جو معاف کر دینے والا, بہت چھما کر دینے والا ہے. وہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اے میرے بندو تم شرک کرو گے تو ہم تمہارے شرک کو معاف نہیں کریں گے, شرک کے علاوہ تم کوئی اور گناہ کرو گے ہم معاف کر سکتے ہیں, مگر شرک ہماری بارگاہ میں معاف نہیں ہوگا. شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بھی شرک کر رہے ہیں. ابھی ایک تہوار آیا تھا جس کو تہوار بنا دیا گیا 11ویں شریف. جانتے ہو یہ 11ویں شریف کا تہوار کیا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں, آپ کے سیمانچل میں تو یہ تہوار منانے والے ہمارے بھائی نہیں ہیں. بنارس اور مئو میں آپ آ کے دیکھیں ہمارے بہت سارے بھائی 11ویں شریف منا رہے ہیں. کیا کرتے ہیں اس دن اچھی اچھی چیزیں کھانے پکانے کی بناتے ہیں اور اس پر منت مانتے ہیں. کس کے نام کی؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, جو بہت بڑے اللہ کے نیک بندے تھے, ان کے نام پہ بریانی بن رہی ہے, ان کے نام پہ کھچڑا بن رہا ہے, ان کے نام پہ چیزیں بن رہی ہیں اور ان کے نام سے غریبوں میں بانٹی جا رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ قرآن میں جب حرام چیزوں کی لسٹ بیان کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اللہ تم پر حرام کر رہا ہے کس چیز کو؟ مردار کو اور سور کے گوشت کو. وما اہل لغیر اللہ, اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے, جس بکرے کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے ذبح کیا جائے, جس کھانے کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے اس کو چڑھاوا چڑھایا جائے, منت مانی جائے, وہ سور کے گوشت کی طرح حرام ہے, وہ مردار کی طرح حرام ہے. آج کتنے نوجوان ہیں جو یہ تمام چیزیں کھا رہے ہیں. ابھی میرے پاس بھی واٹس ایپ پر میسج آتا ہے, مولوی صاحب فلاں جگہ سے مجھے ایسی چیز ملی ہے جو کسی بت کے اوپر چڑھائی گئی تھی. چونکہ آن دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں, میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر رہا ہوں. کسی بت کے اوپر کوئی چیز چڑھائی گئی ہے اور وہ چیز لا کر کے ہمیں دی گئی, تو کیا ہم اسے کھا سکتے ہیں؟ یہ آج مسلمان پوچھ رہا ہے. وہ مسلمان جو قرآن کی یہ آیت پڑھتا ہے کہ اللہ سور اور مردار کے ساتھ اس چیز کا ذکر کر رہا ہے جس پر غیر اللہ کا نام دیا گیا. تو میرے نوجوان ساتھیوں, پہلے اپنے عقیدے کی فکر کرو, اپنی توحید کی فکر کرو اور آگے بڑھیے. ہمارے نوجوانوں میں ایک بہت بڑی خرابی جو پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے. ہمارے بہت سارے نوجوانوں کی زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا, انجوائے کرنا, کھانا پینا, گھومنا پھرنا بن گیا ہے. زندگی کا 3 مقصد ہے, انجوائے کرو, کھاؤ پیو, انجوائے کرو.
میرے پیارے ساتھیوں، اگر زندگی کا یہی 3 مقصد ہے، کھاؤ پیو اور انجوائے کرو، تو پھر ہمارے اور جانوروں کے بیچ میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے ہمیں انسان کیوں بنایا؟ اللہ نے کتا اور سور نہیں بنایا، انسان بنایا ہے۔ اور جب انسان بنایا ہے تو اپنے کریشن اور اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میرے بندوں میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اور معاف کرنا، عبادت کا جب نام آتا ہے تو ہمارے دماغ میں کیا آتا ہے؟ نماز، ہمارے دماغ میں آتا ہے روزہ، ہمارے دماغ میں آتا ہے زکات، ہمارے دماغ میں آتا ہے حج۔ معاف کرنا، آپ اپنی بیوی کا حق ادا کرتے ہیں، بچوں کا حق ادا کرتے ہیں، حلال روزی کمانے کے لیے دھکے کھاتے ہیں، حلال روزی کمانے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ آپ کا کاروبار بھی عبادت ہے، آپ کا بیوی بچوں کا حق ادا کرنا کی بھی عبادت ہے۔ آپ اللہ کی مرضی کے مطابق جو بھی کام کرتے ہیں وہ عبادت میں آئے گا، اور اللہ نے اسی عبادت کے لیے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ دنیا کا دستور ہے، جو چیز اپنا مقصد پورا نہیں کرتی اسے یوز لیس بنا کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ مائک میرے سامنے رکھا ہے، یہ مائک کام نہ کرے میں ہٹا کے پھینک دوں گا اس کو۔ یہ سامنے کیمرے لگے ہوئے ہیں کہ اگر یہ کیمرہ کام کرنا بند کر دے، موبائل ڈیڈ ہو جائے تو بلا وجہ کوئی اس کو اسٹینڈ میں لگا کے سامنے نہیں رکھے گا، بھائی اب کیمرہ کام نہیں کر رہا ہے، ڈیڈ ہو گیا، فون ڈسچارج ہو گیا، فوراً ہٹا کے ختم کر دے گا۔ دنیا کا دستور ہے میرے بھائی، جو چیز اپنا کام کرنا بند کر دیتی ہے اسے ہم ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر یہ مقصد ہم پورا نہیں کرتے تو ہم بھی یوز لیس ہو جائیں گے، ہم بھی بیکار ہو جائیں گے۔ اور آج ہم بیکار ہو چکے ہیں۔ آج جس کا جی چاہتا ہے ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے۔ ابھی اتر پردیش کا معاملہ ہمارے سامنے موجود ہے، ظلم کرنے والے بھی وہی ہیں، اور ہم مظلوم ہونے کے باوجود ہمیں کو مارا بھی جا رہا ہے، ہمیں کو سزا بھی دی جا رہی ہے۔ یہ حالات کیوں پیدا ہو گئے میرے پیارے ساتھیوں؟ آج ظالم مظلوم ہی کو سزا بھی دی جا رہی ہے، مظلوم ہی کے خلاف ساری FIR بھی درج کی جا رہی ہے، اور مظلوم ہی کو جیل کے اندر بھرا جا رہا ہے، اور مظلوم ہی کے گھر کے اوپر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے۔ یہ ناانصافی اور یہ بے ایمانی میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا ایمان کہاں ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہی سبق دیتی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ ہمارے نبی نے کبھی دنیا کے عیش و آرام کے پیچھے آپ نہیں بھاگے ہیں، آپ نے بڑی سادہ، بڑی سمپل، بڑی سادھارن زندگی آپ نے گزاری ہے، اور آپ کی فیملی نے بھی گزاری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے آتے ہیں، نبی کے کمرے میں آتے ہیں۔ نبی کا کمرہ کوئی سنگ مرمر نہیں بچھائے، کوئی ماربل نہیں بچھائے، کوئی ڈیکوریشن نہیں لگا ہے، کوئی گھر میں ٹائلز نہیں لگے ہوئے ہیں، چھوٹا سا کمرہ ہے، مٹی کا فرش ہے، کھجور کے تنے کا پلر ہے اور کھجوروں کا چھپر ہے، چھوٹا سا کمرہ اللہ کے نبی کا ہے۔ حضرت عمر آتے ہیں، ایک چٹائی پر اللہ کے نبی لیٹے ہوئے ہیں، ایک لکڑی کا چھوٹا سا پیالہ کنارے رکھا ہوا ہے، تھوڑی سی جو رکھی ہوئی ہے، ایک چھوٹا سا مشکیزہ چمڑے کا برتن جس میں پانی بھرا جاتا ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ یہ نبی کے کمرے کا فرنیچر ہے، یہ نبی کے کمرے کا سامان ہے، یہ نبی کی پراپرٹی ہے۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ تو بڑے آرام سے اپنے اپنے محلوں میں رہتے ہیں، اے اللہ کے نبی روم کا بادشاہ تو اپنے محلوں میں آرام سے رہتا ہے، ایران کا بادشاہ تو اپنے محل میں آرام سے رہتا ہے، اور آپ اللہ کے نبی ہو کر کے اتنی سمپل لائف گزار رہے ہیں، اتنی سادہ لائف گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا ابن الخطاب، اے عمر ابن خطاب، اما ترضى ان تكون لهم الدنيا وتكون لنا الاخرہ، اے عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ قیصر و کسریٰ کو دنیا مل جائے اور تمہارے نبی کو آخرت کی نعمتیں مل جائیں؟ ہمارے نبی نے ہمیشہ آخرت کو اپنے سامنے رکھا ہے میرے بھائی۔
لیکن ہم اور آپ دنیا کے لیے ہائے دنیا، ہمارے جینے مرنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف دنیا، جبکہ ہم جانتے ہیں اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى اللہ منها کافرا، اگر دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ اللہ اس دنیا میں کافر کو، شرابی کو، زانی کو، بدکار کو، حرام خور کو سب کو کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت نہیں ہے میرے بھائی۔ اور آگے بڑھیے، یہی وہ دنیا ہے جس کو کمانے کے لیے آج ہمارا نوجوان حرام راستے اپنا رہا ہے، لاٹری خرید رہا ہے، جبکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کے مذہب میں لاٹری حرام ہے، سود کھا رہا ہے، جبکہ اس کو پتا ہے کہ میرے مذہب میں سود اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، جس میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے این کی ہر رجل امہ، کہ انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے سود کھانا۔ ہمارا نوجوان آج سود کھا رہا ہے۔ میرے پاس اسی بہار سے مدھوبنی سائڈ سے فون آیا ایک نوجوان لڑکے کا جو اپنی بہن کا علاج کرانے کے لیے پریشان تھا۔ اس نے کہا مولانا صاحب میری بہن بہت بیمار ہے، علاج کرانا چاہتا ہوں، کچھ مدد کر دیجیے۔ میں نے کہا میرے بھائی میں تو تمہارے گاؤں میں گیا ہوں، بڑے پیسے والے لوگ ہیں تمہارے گاؤں میں، تو اپنے گاؤں کے کسی آدمی سے کہو قرضہ لے لو، مدد مانگ لو، قرضہ لے لو۔ اس نے کہا مولانا صاحب میرے گاؤں میں بہت مسلمان پیسے والے ہیں، مجھ کو قرضہ بھی دینے کو تیار ہیں، مگر میں قرضہ لینے کو تیار نہیں ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا وہ قرضہ جو مجھ کو دیں گے اگر 1 لاکھ دیں گے تو ان کو 1,10,000 چاہیے، وہ 1 لاکھ دیں گے تو ان کو 1,20,000 چاہیے، وہ قرضہ دیں گے تو بیاج پر دیں گے، سود پر دیں گے، اور میں سود دینا نہیں چاہتا۔ یہ حالات آج مسلمان قوم کے ہیں جن کے مذہب میں یہ سکھایا گیا کہ قرضہ کے اوپر کوئی پروفٹ نہیں کما سکتے۔ اگر آپ کسی کو 100 روپیہ قرضہ دیتے ہیں اور یہ طے کر کے دیتے ہیں کہ وہ 100 کا 110 دے گا، حرام ہے، وہ 10 روپیہ بیاج ہے، سود ہے، انٹرسٹ ہے۔ اگر آپ کسی کو 100 روپیہ قرضہ دیتے ہیں اور یہ طے کر کے دیتے ہیں کہ وہ 100 روپیہ قرضہ آپ کو لوٹائے گا اور ساتھ میں آپ کو چائے پلائے گا، تو وہ چائے بھی آپ کے لیے کیا ہو رہا ہے بھائی؟ چائے ڈسٹرب کر رہے ہو، پھوڑ دو نا سارے غبارے ایک ساتھ پھوڑ دو، بار بار کیوں ڈسٹرب ہو؟ اگر 100 روپیہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا اور اس 100 روپیے کے قرضے پر اگر آپ نے سامنے والے سے چائے بھی اگر مانگ لی تو یہ چائے بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ مسئلہ نوٹ کرو، قرضے پر آپ پروفٹ نہیں کما سکتے۔ پروفٹ کمانا ہے بزنس کرو، پارٹنرشپ کرو، پیسہ لگا کے۔ قرضہ دیا ہے، قرضہ مدد کے لیے دیا جاتا ہے، قرضہ کمانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اسلام میں قرضے کے اوپر آپ پروفٹ نہیں کما سکتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے ایک آدمی کو قرضہ دیا، ایک ٹرم طے ہو گئی کہ 6 مہینے میں وہ قرضہ لوٹا دے گا،